بات کی ترجمانی کی اور آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے روٹین کی بزنس جو ہے اس کو سسپینڈ کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آج اس مسئلے کو ایوان میں رکھا، جس پہ حکومت کی طرف سے اور قائد حزب اختلاف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظلم، جو بربریت اور جو انسانی حقوق کی پامالی کی انتہا خطہ فلسطین میں ہوئی، فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک 1948 سے روا رکھا جا رہا ہے وہ کوئی کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ، خواہ وہ کوئی بھی حکومت ہو، پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ رہے، جس طرح اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ رہے۔ جناب اسپیکر، آج یقیناً ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم ایک ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ریزولوشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ صاحب نے اپنی کارکردگی کے بارے میں جو انہوں نے اس معاملے میں جو پچھلے 3-4-5 دن سے جو ان کی کارکردگی تھی، جو ان کے ایفرٹس تھے، وہ ایوان کے سامنے رکھے، بہت اچھی بات۔ لیکن جناب اسپیکر، کیا اچھا ہوتا کہ آج لیڈر آف دی ہاؤس، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنی کرسی پر موجود ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ آج دن ہے کہ میں تنقید کروں، لیکن آج وزیر اعظم صاحب کا اس ایوان میں موجود ہونا بہت ضروری تھا، ہر لحاظ سے۔ آج جو کچھ بھی ہمارے الفاظ ہیں، آج جو ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، وہ پوری قوم کے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو اپنی قوم کے، پاکستانی قوم کے جذبات اور احساسات کا بطور وزیر اعظم اس کی ترجمانی کرنی تھی۔ شاید ان کی مصروفیت ہو، میں اس بات پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، اسرائیل کی ریاست کا قیام طاقت کے بل بوتے پر، جبر کے بل بوتے پر، ظلم کے بل بوتے پر ہوا۔ اس کی بنیاد ہی اس نقطے پر ہے کہ زبردستی سے ایک علاقے کو خالی کرا کر انہوں نے وہاں پر ایک اس ریاست کا قیام عمل میں لایا، جس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ تو پہلے دن سے ہی ناانصافی کے اوپر وہ اس کا قیام ہے، لہٰذا یہ گلہ کرنا کہ وہ ناانصافیاں کر رہے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ آج فلسطینی جس حالات سے گزر رہے ہیں، میں وہ بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو قائد حزب اختلاف نے کی، کہ وہ 10 سالہ بچی جو ہے، وہ فلسطینی بچی، آج اس نے جس طرح دنیا کے دل اور دنیا کے دماغ پر یہ چیز اشکارا کر دی ہے کہ وہاں پر ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، شاید ہم ساری مسلمان حکومتیں مل کر بھی اتنا کام نہ کر سکیں جو اس 10 سالہ بچی نے کر دیا۔ جناب اسپیکر، ریزولوشن تو ہمارے جذبات کی عکاسی ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ ہم نے کشمیر پر بھی ریزولوشن کی ہے، کشمیر پر تو اقوام متحدہ نے بھی ریزولوشن کی ہے، فلسطین پر بھی کیے ہیں۔ 2 ریاست تھیوری جو ہے، 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے، وہ تو موجود ہے۔ آخر پھر کیا وجہ ہے کہ نہ تو کشمیر میں بسنے والوں پر ظلم کی رات ختم ہوتی ہے، اور نہ ہی
فلسطین کے لوگوں کو کوئی ایک گھڑی بھی آرام اور سکون کی ملتی ہے؟ کیا ان کا خون اتنا ہی سستا ہے؟ ہم لوگ بھی اسی وقت چونک کر اٹھتے ہیں جب کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے. آج اب 250-300 لوگ وہاں پر بے گناہ مارے گئے، بچوں کے لاشیں ہم دیکھتے ہیں، عورتوں کے جسم جو ہیں وہ بمبوں سے اڑا دیے جاتے ہیں، اور ان کی عجیب حالت میں ہم جب جس وقت انسانی لاشوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم چونک جاتے ہیں. چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے ہمارے پر وہ صورتحال ہمارے دماغ پر طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی ہے، پھر کوئی اس مسئلے کا نام بھی نہیں لیتا. تو حتیٰ کہ اب تو سینچری مکمل ہونے والی ہے، 70-72 سال کا سفر گزر چکا ہے، جہاں یہ مسئلہ تھا وہی موجود ہے، جہاں کشمیر کا مسئلہ تھا وہی موجود ہے. میں وزیر خارجہ صاحب کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ آج اس حالت میں ہے، شاید پہلے اتنی بری حالت کبھی کشمیر میں نہیں تھی. میں آپ کو دشنام نہیں دیتا، حالات ایسے ہوں گے، ملکی حالات ایسے ہوں گے، انٹرنیشنل ایسے ہوں گے، آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی. لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ کشمیریوں پر آج عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہے. آج جس حالت میں کشمیری زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک جیل کی زندگی ہے، اور یہی کچھ فلسطینیوں سے ہونے جا رہا ہے. ہم لوگ ریزولوشن پاس کریں گے، جیسے قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ بہت اچھی اچھی تقاریر ہوں گی، اور اس کے بعد کیا ہونے جائے گا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ جلوس بھی نکال لیں گے؟ خدا کے لیے سوچیے جناب اسپیکر، اب شاید وقت آ چکا ہے کہ ہمیں کچھ ان تقریروں سے، ان جلسے جلوسوں سے، ان قراردادوں سے کچھ آگے بھی سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں یہ کہوں گا وزیر خارجہ صاحب سے کہ آپ ترکی کے وزیر خارجہ کو ملیں گے وہاں پر. ترک حکومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جناب ہمیں پریکٹیکل کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے اور فلسطین کے لیے کوئی پروٹیکشن فورس بنانی چاہیے. کیا آپ اس کی حمایت کریں گے؟ کیا آپ اس کے لیے پریپیئر ہو کر جائیں گے؟ کیونکہ یہ آپ کو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو شاید ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ترکی نے تو یہ کہا ہے، اور کون کون اس کو سپورٹ کرے گا، اور پھر عملی قدم کیا اٹھائے گا؟ ویسے یہاں میں تقریر کر رہا ہوں، اس سے اس بچی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ اس وقت بھی غزہ میں بمباری ہو رہی ہے جناب فارن منسٹر صاحب، آپ جانتے ہیں اس وقت بھی وہاں حملے ہو رہے ہیں، اس وقت بھی بچوں کے لاشیں وہاں تڑپ رہے ہیں جب ہم تقریریں کر رہے ہیں. اگر تقریروں سے یہ بات ختم ہوتی تو پھر تو ہم ایک ہفتہ جناب ہمیں دیں، ہم تقریریں کر کے یہ معاملہ ٹھیک کر لیں گے، ہم کشمیر کو آزاد کرا لیں اپنی تقریروں کے ساتھ. جناب اسپیکر ایسے تو نہیں. اگر حقیقت پسندی کی آنکھ سے دیکھنا ہے، اگر حقیقت پسندی سے جائزہ لینا ہے حالات کا، تو شاید یہ کافی نہیں ہے. یہ تو وہی ایک جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک شروع سے ہم نے ایک معاملہ جو ہے اس پر جو ہم ری ایکشن دیتے ہیں وہی دیتے ہیں. آج آپ وزیر خارجہ آپ یہ ری ایکشن دے رہے ہیں، کل پرسوں کوئی اور تھا وہ بھی یہی ری ایکشن دے رہا تھا. اب ہمیں سر جوڑنا پڑے گا، اور اس کی حضور جی میں اگر یہ فکرہ مکمل کر لوں تو جناب میں صرف 1 منٹ 2 منٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر کہ کمزور کا طاقتور کے ساتھ معاملات اسی طرح کے ہوتے ہیں. جو میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ریاست کا قیام ہی طاقت کے بل بوتے پہ، ناانصافی کے بل بوتے پہ. ساری دنیا ایک طرف طاقت والے نے ریاست بنا لی. آپ اپنی کمزوری سے طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، آپ کو اپنے آپ کو طاقتور کرنا پڑے گا. طاقتور کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے، ہم نے اپنے نظام کو بھی دیکھنا پڑے گا،
ہمیں اپنی سیاست کو بھی دیکھنا پڑے گا, ہم نے اپنی پارلیمان کو بھی دیکھنا پڑے گا, ہم نے اپنے رویوں پر بھی غور کرنا پڑے گا. پہلے ہم بطور قوم ایک ہوں گے, ہم یکسوئی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے, پھر ہم پلاننگ کر سکیں گے. ابھی تک تو ہم چھوٹی چھوٹی نمبر بنانے کی دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا تھا کہ اگر قائد حزب اختلاف نے کہہ ہی دیا تھا کہ جمعے والے دن جو ہے یہ ہونا چاہیے, یہ میری تجویز ہے, تو وزیر خارجہ صاحب کو اس کو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے پوری قوم ایک ہو جائے گی. لیکن آپ نے اتنا سا بھی ان کو کریڈٹ لینے نہیں دیا اور کہا کہ یہ اپوزیشن کی طرف جا رہا. آپ نے کہا نہیں, یہاں آنے سے پہلے تو ہم فیصلہ کر کے آئے. یہ رویے ہیں, یہ رویے ہیں جناب والا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, ان رویوں سے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے بھی لڑکھڑا رہے ہیں, ہم دوسرے کی کیا مدد کریں گے. تو مہربانی فرمائیں کسی دن ایک سیشن اس بات پر رکھیں کہ کیا ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. جب ہمارے رویے تبدیل ہوں گے, ہماری سوچ تبدیل ہوگی, ہمارے میں وہ جذبے پیدا ہوں گے, پھر ہم طاقتور ہوں گے. ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن ہم کمزور ہیں, مان جائیں یہ بات. ہمارے جذبے وہ نہیں رہے کیونکہ اب آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کا ہم نے چہرہ خراب کر کے اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم میں وہ قوت اور وہ طاقت جو ہے اس کا فقدان ہو گیا ہے. ابھی تو ہم نے اور لڑائیاں لڑنی ہیں. آج لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں جانا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں جلدی سے یہ ختم کرائیں. کہاں جانا چاہتے ہیں, کیا جلدی ہے ان کو جانے کی. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچیں بیٹھ کر, پوری قوم کو سوچنا پڑے گا. ارباب اقتدار کو زیادہ ذمہ دارانہ طور پر اس پر فکر کرنی چاہیے. سارے سٹیک ہولڈر کو سر جوڑنا پڑے گا. پھر جا کر ہم مشورے دیں گے ترکی کو, پھر ہم مشورے دیں گے جا کے چین کو, اور پھر ہم سعودی عرب کو بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. پہلے خود تو ہم اپنے آپ کو سنبھالا دیں. میں صرف ایک ریفرنس آپ کو دوں گا کہ 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی. پاکستان بڑا کمزور تھا, 2 لخت ہو چکا تھا. پورے اسلامی سربراہان جو تھے وہ لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے. ابھی وہ میرے پاس کلپ ہے, اگر میں آپ کو سناؤں, اس کا میں ترجمہ صرف بتاتا ہوں, وقت نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا عالم اسلام کو کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے پاس دولت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم تکڑا کر دیں گے. ہمارے پاس وہ شاید اتنی وافر تعداد میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی فنڈ بنا دیں. ہم دولت مند نہیں ہیں, ہم غریب ملک ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج, اور میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کے لیے ہمیں خون دینا پڑا تو ہم خون ضرور دیں گے. یہ تو جذبہ تھا, یہ تو جذبہ تھا. اس جذبے کو آگے لے کر چلیں نا. وہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے, تو وہ جذبہ تھا, اس کو ہم نے تو کیا کر دیا. تو میں یہ پھر عرض کروں گا, اور میں پتہ نہیں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں یا نہیں. وزیر خارجہ صاحب یہاں پر خدا کی قسم تنقید نہیں, میں آپ کو اپنے بالکل بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جا کہیں اور رہے, سوچ ہم کسی اور بات کی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم منزل کی طرف نہیں بڑھ رہے. ہمارا ہر قدم جو ہے ہمیں منزل سے دور کر رہے ہیں. ہمارا ہر قدم جو ہے اس پاکستان میں ماحول کو خراب کر رہا ہے. اس ماحول کو بہتر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جب ہم یہاں ماحول ٹھیک کر لیں گے, ہم کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں گے, ہم پازیٹیو پالیٹکس کریں گے, ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑنے کے لیے نہیں, پھر ایک قوم بنیں گے ہم. جب ہم قوم بنیں گے پھر ہم طاقتور بھی بنیں گے. جب ہم طاقتور بنیں گے تو پھر ہم جا کر دوسروں کی مدد کریں گے. پھر جب مظلوموں کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ہماری مدد کو آ رہا ہے تو ان کو ڈھارس ہوگی. تو خدا کے لیے یہ میں باتیں جو سوری میں شاید ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں, لیکن فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جو انسانی حقوق کے علمبردار تھے ان کے چہروں سے بھی پردہ اتر گیا. وہ بھی نہیں اپنے آپ کو اب کلیم کر سکتے. یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ فیصلے ڈیلے کیے جا رہے ہیں,
اور ویٹو پاور تو اس سے بڑی ناانصافی دنیا کے کسی فورم پر ہو ہی نہیں سکتی. کس اس سلامتی کونسل سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں جس کے پاس امریکہ بیٹھا ہے؟ جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ ہماری مدد کو آئیں گے؟ ہم نے OIC میں کچھ کرنا تھا، کیا کیا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ یقیناً کریں گے وزیر خارجہ، ان کو کرنی چاہیے، دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے. اور جو ترکی نے کہا ہے کہ پروٹیکٹیو فورس ان نہتے فلسطینیوں کے لیے تاکہ ان کے پاس کوئی طاقت ہو، اس کے لیے آپ برملا جا کر طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنا پاکستان کے عوام کا موقف جو ہے وہ اس فورم پر رکھیں. آپ کی بہت مہربانی. شاہ صاحب ریزولوشن. جناب اسپیکر